کہ جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ حملہ ان تعلیمات پہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات قرآن مجید میں ہمارے لیے اتارے ان سب تعلیمات کی نفی تھا۔ 2018 کا الیکشن میں نے جب لڑا تو مجھے اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنی ذات کے لیے ووٹ مانگنے سے زیادہ مجھے یہ ثابت کرنا پڑا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ گویا کہ ہمارے ایمان کو چیلنج کر دیا گیا، اس حد تک نفرت پھیلائی گئی۔ لیکن میں نارووال کے عوام کو یقیناً سلام کرنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں جب بڑی آندھیاں بھی چل رہی تھیں اور نفرت کے بیج اور نفرت کی پوری اسلحے کو استعمال کر کے ہم پر حملہ کیا گیا، نارووال کے عوام نے مجھے لاکھوں کی لیڈ کے ساتھ جتا کر ثابت کیا کہ نارووال کی دھرتی نفرت کی خریدار نہیں ہے۔ اور وہ رویے مسترد کیے گئے کہ جنہوں نے الیکشن کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا تھا۔ لہٰذا یہ بات آپ کی شعور کی اور آپ کے سوچ کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس سازش کا شکار نہیں ہوئے۔ لیکن وہ گولی جو لگی وہ ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ گئی کہ جس طرح یہ نوجوان متاثر ہوا ہے، کوئی اور نوجوان بھی اسی طرح ہیٹ کے پیغام سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، میں آپ کو چند واقعات سے بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے دین میں انتہا پسندی کو یا کسی کے ایمان کا خود جج بننے کو منع کیا گیا ہے۔ انسان خدا کی مخلوق ہے اور خدا کی مخلوق کا جج خدا ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسرا انسان خدا کی مخلوق کے بارے میں جج نہیں بن سکتا۔ ایک سریہ تھا، ایک مہم تھی جس پہ چند صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید ایک صحابی تھے، وہ اس سریے میں لڑ رہے تھے تو ایک کافر ان کی تلوار کی زد میں آ گیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا، جبکہ اس کافر نے قتل ہونے سے پہلے جلدی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا۔ اب اس روایت کی دو شکلیں ہیں تاریخ میں۔ ایک یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت اسامہ بن زید نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھا کہ یہ واقعہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ نے آپ کو مطلع کیا جس سے آپ بہت خفا ہوئے، اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس شخص کو ہلاک کیا؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو میری تلوار اور موت سامنے دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کہ اے اسامہ، کیا تم نے اس کے دل میں اتر کر دیکھا تھا
کہ اس نے خوف سے کلمہ پڑھا تھا یا نیت سے کلمہ پڑھا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے رحمت للعالمین کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بولتے رہے کہ اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تھا، اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تواتر سے یہ کلمہ پڑھا کہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کاش میں آج کے دل مسلمان ہوا ہوتا۔ یہ حرمت ہے انسانی جان کی کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو کوئی انسان اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا کلمہ اصلی ہے یا اس کا کلمہ نقلی ہے۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آج کے بعد میری تلوار سے یا مجھ سے کوئی کلمہ گو قتل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر نمازی شہید کر دیے جاتے ہیں، بازاروں کے اندر لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ سب کس نام پہ کیا جاتا ہے؟ اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے، جو دین امن کا ہے، جو دین محبت کا ہے۔ اسلام سے اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ اسلام کا نام لے کر انسانوں کو قتل کیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان آوازوں کو پہچانیں، ان آوازوں سے باخبر رہیں کہ جو اپنی سیاست کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس نام کا نام لے کے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام صرف مسلمان سے ہی پیار کا درس نہیں دیتا، اسلام ہر انسان سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، کہا گیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انسان کی زندگی کی حرمت اور حفاظت ہمارے دین کا وہ حکم ہے کہ جس کو کوئی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ مولانا راغب نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ وہ کون سا اسلام تھا جس کے اوپر اتنے بڑے علماء کو شہید کیا گیا؟ ابھی اکوڑا خٹک میں جناب حامد الحق صاحب کو ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ وحشت اور درندگی ہے جس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے پر یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ٹھیکہ خود لیتے ہیں کہ شاید ہر مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ کسی ایک جماعت سے لینا ہے۔ ہر مسلمان، ہر کلمہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے، اسے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ آج ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں،
وہ باقی مسلمانوں کے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ گویا باقی مسلمان ان سے کم تر درجے کے مسلمان ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے خود وکیل بن کے اس کا حساب لوں گا۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، یہ ہے ہمارا اسلام کہ جو ہمیں محبت سکھاتا ہے، جو ہمیں رواداری سکھاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اور کچھ عناصر اس سے لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو سلام پہنچائے اور لوگوں کو امن دے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ہمیں نہ صرف جسمانی تشدد سے روکا گیا بلکہ الفاظ کے تشدد سے بھی روکا گیا کہ اپنے کلام سے بھی ہم کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں رکھتے۔ ہمیں وہ دین ہے کہ جس نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں تو انصاف کی تعلیم دی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ان بچوں نے ناانصافیوں کو اپنے اس ڈرامیٹک شو کے اندر کس طرح اظہار کیا کہ جب معاشرے کے اندر ناانصافی زور پکڑتی ہے تو اس سے پھر کس طرح لوگ متاثر ہو کے، ان کے رویے متاثر ہو کر معاشرے کا امن اور سکون اس سے چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پاکستان کو، جبکہ ایک ہم فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں،